دوستو آج ہم نے جن دو کرداروں کو اپنی اس ویڈیو کا ٹاپک بنایا ہے، مجھے امید ہے کہ بھلے ہی آپ لوگ ان دو کرداروں کے اتہاس سے واقف نہ ہوں، مگر آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے ان دونوں کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ دراصل میں بات کر رہا ہوں ہاروت اور ماروت کی، وہی ہاروت اور ماروت کے جو اصل میں انسان نہیں بلکہ دو فرشتے ہوا کرتے تھے، دو ایسے فرشتے کہ جو آج بھی ہماری اس دنیا کے ایک خوفناک کنویں میں قید ہیں۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت نام کے یہ دونوں فرشتے آج بھی نہ صرف ہماری دنیا کے ایک خوفناک کنویں میں قید ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس خوفناک کنویں میں خطرناک سزاؤں کا سامنا بھی کر رہے ہیں، یعنی اپنی خطرناک سزا کو کاٹ رہے ہیں۔ مگر دوستو اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر ہاروت اور ماروت نام کے یہ دونوں فرشتے تھے کون، اور آخر ان دونوں فرشتوں نے وہ کون سا بڑا گناہ کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے آج تک یہ لوگ ہماری دنیا کے ایک کنویں میں خطرناک سزاؤں کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو انہی سارے سوالوں کے جواب ملنے والے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ یہ بھی جان سکیں گے کہ آخر وہ خطرناک کنواں ہماری اس دنیا میں کہاں پر موجود ہے کہ جس میں ہاروت اور ماروت کو قید کیا گیا ہے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز کچھ مسلم اسکالرز کی طرف سے ہاروت اور ماروت کی اس کہانی کو کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے پردوں کو درمیان سے ہٹا دیا تھا، جس کے بعد فرشتوں نے جب زمین کی طرف دیکھا تو پایا کہ زمین پر موجود انسان شراب نوشی، قتل و غارت، زناکاری اور اس جیسے بڑے بڑے گناہوں میں اپنا وقت گزار رہا ہے۔ یہ دیکھ کر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی اور کہا کہ ان لوگوں کو تو زمین پر عبادت اور اطاعت و فرمانبرداری کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر یہ لوگ تو فساد پھیلا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اہل زمین کے لیے فرشتوں نے بد دعا بھی کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور فرمایا کہ کیونکہ تم لوگ ہمیشہ میرے سامنے رہتے ہو، جبکہ زمین پر رہنے والے انسانوں اور میرے بیچ میں ایک پردہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ انسانوں کو نفس پرستی یعنی خواہشات بھی دی گئی ہیں، اسی لیے یہ لوگ بآسانی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود فرشتوں کے مطمئن نہ ہونے پر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اب تم لوگ اپنے میں سے پرہیزگار اور نیک لوگوں کو چوز کر لو، پھر ہم ان چوز کیے ہوئے لوگوں کو انسانی خصلتوں کے ساتھ یعنی انسانی فیچرز کے ساتھ زمین پر بھیجیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ وہ لوگ بھی گناہ کریں گے یا پھر گناہوں سے بچ سکیں گے۔ لہٰذا اللہ کے آرڈر پر اب فرشتوں نے ہاروت ماروت سمیت ٹوٹل 3 نیک فرشتوں کا سلیکشن کیا، مگر جو تیسرا فرشتہ تھا اس نے خود ہی اپنے آپ کو اس چیز سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اب اس طرح سے چنے ہوئے 2 فرشتے یعنی ہاروت ماروت کو انسانی فیچرز کے ساتھ یعنی انسانی خصلتوں کے ساتھ ہماری اس دنیا میں اتار دیا گیا۔ ان دونوں فرشتوں کو اس دور میں عراق کے شہر بابل میں اتارا گیا تھا۔ بابل میں آ کر ان دونوں نے انیشیل پیریڈ میں ایز اے جج یعنی ایک قاضی کے طور پر کام کرنا شروع کیا۔ دن بھر یہ دونوں الگ الگ علاقوں سے آنے والے الگ الگ طرح کے لوگوں کے الگ الگ مدعوں کے فیصلے کرتے، جبکہ شام ہوتے ہی یعنی رات میں اسم اعظم کی مدد سے آسمان پر واپس چلے جاتے۔ شروع کا ایک لمبا وقت اس طرح سے ان دونوں کا کٹتا چلا گیا، لیکن پھر ایک دن اچانک سے ایک حد سے زیادہ خوبصورت ان دونوں کی عدالت میں اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ لے کر پہنچی۔ یہ جو حد سے زیادہ خوبصورت عورت تھی اس کا نام زہرہ بتایا جاتا ہے۔ یہ عورت اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ ہاروت ماروت اس کو دیکھ کر ہی اس کے عشق میں پاگل ہو گئے تھے۔ ایون تنہائی میں ان دونوں نے اس عورت کو گناہ کی دعوت بھی دے ڈالی تھی، لیکن دوسری طرف وہ عورت ان دونوں کے ساتھ زنا کرنے پر صرف اس شرط کے ساتھ راضی تھی کہ اگر وہ دونوں پہلے اس کے شوہر کو قتل کر دیں کہ جس شوہر کے خلاف وہ مقدمہ لے کر اس عدالت میں پہنچی تھی۔ لہٰذا ہاروت اور ماروت کے لیے کسی کو قتل کرنا ایک حد سے زیادہ بڑا گناہ تھا، اسی لیے ان دونوں نے فوراً ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا وہ عورت بھی واپس چلی گئی۔ بھلے ہی زہرہ نام کی وہ عورت اس وقت تو ان کے پاس سے واپس چلی گئی تھی، مگر ظاہر ہے ہاروت اور ماروت کے دل میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ چکی تھی۔ اسی لیے جب ہاروت ماروت کا سامنا اس عورت سے دوبارہ ہوا تو انہوں نے ایک بار پھر سے اس کو اسی گناہ کی دعوت دی، مگر اس بار زہرہ نے ان دونوں کے سامنے 4 شرطیں رکھیں اور کہا کہ اگر وہ ان چاروں میں سے کوئی ایک شرط بھی مان لیتے ہیں تو وہ فوراً وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی کہ جو وہ اس سے کروانا چاہتے ہیں۔ پہلی شرط تھی کہ یا تو وہ شراب پی لیں، دوسری شرط تھی کہ وہ اس کے شوہر کو قتل کر دیں، تیسری شرط تھی کہ وہ بت پرستی یعنی غیر خدا کی عبادت کر لیں، اور چوتھی شرط یہ تھی کہ یا تو وہ اس اسم اعظم کے بارے میں بتا دیں کہ جس اسم اعظم کی مدد سے فرشتے زمین سے آسمان پر واپس جایا کرتے تھے۔ زہرہ کی چاروں شرطوں کو سننے کے بعد ہاروت اور ماروت نے غور و فکر کیا اور پھر یہ گمان کیا کہ ان چاروں شرطوں میں سے جو شراب پینے کی شرط ہے وہ تو بہت زیادہ ہلکی شرط ہے،
کیونکہ شراب پینا تو ایک کامن گناہ ہے، یعنی ہلکا گناہ ہے، اسی لیے ان لوگوں نے فوراً شراب پینے کا فیصلہ کیا۔ مگر ظاہر ہے جیسے ہی انہوں نے شراب پینے کا فیصلہ کیا تھا، برائی کی شروعات تو ہو ہی چکی تھی۔ شراب پیتے ہی ان دونوں نے سب سے پہلے تو زہرہ کے ساتھ زنا کیا، پھر اس کے شوہر کو قتل بھی کیا، پھر بت کو سجدہ بھی کر بیٹھے، ایون اس اسم اعظم کو زہرہ کو منتقل بھی کر دیا کہ جس کی مدد سے فرشتے زمین سے آسمان پر واپس جایا کرتے تھے۔ یہ پورا حادثہ ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سے زمین اور آسمان کے پردوں کو بیچ سے ہٹا دیا، اور فرشتوں نے جیسے ہی یہ سارا معاملہ دیکھا تو وہ تب سے لے کر آج تک لگاتار انسانوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ دوسری طرف اسم اعظم سیکھتے ہی زہرہ نامی وہ عورت ہاروت اور ماروت کے ساتھ آسمان کی طرف روانہ ہوئی۔ آسمان پر پہنچتے ہی اس کو قید کر کے ایک ستارے میں بدل دیا گیا، جس کو آج کے دور میں ہم لوگ زہرہ یعنی وینس کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہاروت اور ماروت تھے، ان کو یہ آپشن دیا گیا کہ یا تو وہ اپنی سزا آخرت میں بھگتیں یا پھر دنیا میں ہی بھگتیں، لہٰذا انہوں نے دنیا کی سزا کو بھگتنے کا فیصلہ کیا۔ اسی لیے فوراً ان دونوں کے پروں کو کاٹ کر ان کو بابل کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، اور تب سے لے کر آج تک لگاتار وہ اس کنویں میں لٹکے ہوئے ہیں، اور اس وقت تک لٹکتے رہیں گے کہ جب تک ہماری یہ دنیا باقی رہے گی۔ دوستو ویسے تو ہاروت اور ماروت کا ذکر اسلام دھرم کی سب سے پوتر کتاب یعنی قرآن کے ساتھ ساتھ کچھ حدیثوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ علامہ حجر عسقلانی، امام ابن سیوطی اور حضرت امام ابن کثیر جیسے لوگوں نے بھی اس پوری کہانی کو سچ بتایا ہے، مگر اس کے باوجود بھی کچھ اسکالرز ایسے بھی ہیں کہ جن کا یہ ماننا ہے کہ ہاروت اور ماروت سے جڑی جس طرح کی کہانیوں کو مینشن کیا جاتا ہے، یہ کہانیاں پوری طرح سے سچ نہیں ہیں۔ یعنی ہاروت اور ماروت کا وجود تو ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ قرآن میں بھی موجود ہے، مگر اس کی جو کہانیاں ہیں ان کو کچھ زیادہ ہی بڑا چڑھا کر ذکر کیا گیا ہے، یا پھر یہ کہیے کہ ان کے مطابق یہ پوری کہانی اسرائیلی روایتوں سے لی گئی ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔